اللہ فرماتے ہیں تم سوکھا چارہ کھلاتے ہو اور نکلتا کیا ہے؟ گوبر اور دودھ. گوبر اور خون بنتا ہے اس سوکھے چارے سے, اور اس گوبر اور خون کے درمیان سے ہم تمہارے لیے دودھ پیدا کرتے ہیں. وہ کتنا مزے کا, خالصاً. اللہ کہتے ہیں اس میں نہ گوبر کی بدبو نہ گوبر کی رنگت, اور نہ اس میں پیشاب کی بدبو نہ پیشاب کی رنگت, اور نہ خون کی بدبو نہ خون کی رنگت. اور جب یہ تو اس کا کلر ہے, اور مزے کا کتنا ہوتا ہے, سائغا للشاربین, پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. مزے کا اتنا ہوتا ہے. اللہ نے اس میں فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرہ, اس تمہارے لیے جانوروں میں بھی عبرت کا سامان. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم, ان کے گوبر اور خون سے ہم بیچ سے دودھ نکالتے ہیں. کھلاتے کیا ہو؟ چارہ ہے بھائی, سوکھا چارہ کھلاتے ہو, نکلتا کیا ہے؟ چکنا گاڑھا دودھ. سائنسدان یہاں بھی افلاطونیاں بقراتیاں ڈاکٹر لوگ پیش کرتے ہیں, ایکچولی جب یہ گھاس جاتی ہے تو ایکچولی اس سے یہ بلڈ بنتا ہے, پھر بلڈ سے یہ ہوتا ہے, پھر فلانا ہوتا ہے, ایکچولی اس سے پھر دودھ آ جاتا ہے. تو کھربوں سال میں بھینس نے اپنے آپ کو ایسا بنا دیا ہے. آج کل نا یہ بہت زیادہ پھینکی جا رہی ہے. ہر ڈاکٹر جو مذہبی بھی ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں. جو مذہبی ڈاکٹر ہیں نا, نماز روزے والے, وہ بھی ہے یار یہ بھینس دودھ کیسے. اصل میں کھربوں سال میں نا بھینس نے اپنے آپ کو ایوالو کرتے کرتے یہ کر دیا ہے. بس کرو, خدا کے لیے جھوٹ بولنا بند کر دو. خدا کا انکار کرنا ہے کسی اور طریقے سے کر دو. یہ نہیں ہو سکتا, ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہے. اتنی بہترین مشین وجود میں آ گئی ہے. گنے کی مشین میں ادھر گنا ڈالو گے تو گنے کا جوس نکلے گا بھائی. گائے کے پیٹ میں اس گنے کا چھلکا ڈالو گے تو نکلے گا کیا؟ دودھ. بالکل ہی ان کی کا سسٹم ہی الگ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں عبرت کا سامان ہے. عبرت کیا ہے بھائی؟ کوئی ہے جس نے یہ بنایا ہے؟ یہ خود بخود ایک ڈاکٹر ہیں, بڑے زبردست مذہبی, داڑھی بھی ہے, کہہ رہے تھے یہ جو ہمارا دماغ ہے نا کھربوں سال میں ایوالو ہو کے ایسا ڈیزائن ہوا ہے. کھربوں سال پہلے کیا تھا؟ کون سی چیز تھی جو جس میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے گئے تھے کہ کروڑوں سال کے بعد وہ یہ نکلے گی؟ اب کیوں نہیں ڈل رہی کسی چیز میں؟ اب بتاؤ کہ یہ جو ہے نا یہ, اب بتائیں سائنسدان, میں پھر مانوں گا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کھربوں سال میں, ابھی اس میں کچھ سافٹ ویئر آنے والے ہیں, کھربوں سال میں سافٹ ویئر آئیں گے, پھر کھرب کو کھرب سے ضرب دیں گے تو یہ وسیم بھائی بن جائیں گے. ایک مثال دے رہا ہوں میں, ڈاکٹر تو مذاق اڑائیں گے, میں گلاس میں تھوڑی ایوالو ہوتا ہے, ہمیں پتا ہے گلاس ایوالو نہیں ہوتا. جو چیزیں ایوالو ہوتی ہیں وہ بھی تو پہلے بے جان تھی نا. جاندار کیسے بن گئی وہ؟ ایک سیل کیسے وجود میں آ گیا؟ یہ ہمیشہ ایتھیسٹ ملحد نا جو اصل سوال ہے نا وہ کھا جائے گا, یاد رکھو. جیسے میں بار بار کہتا ہوں, قادیانی سے جب آپ سوال کرو گے نا, پہلے ہم کہتے ہیں بھائی مرزا غلام احمد کا نیک انسان ہونا ثابت کر, نبوت بات کی چیز ہے. وہ یہ سوال کھائے گا ہمیشہ, نیک انسان ہونا ہی ثابت کرے گا. وہ آئے گا ڈائریکٹ نبوت پہ. تو ہر باطل نا ایک بیسک غلطی کر رہا ہوتا ہے, اس کو پی جاتا ہے وہ. جیسے اہل حدیث سے جب آپ پوچھو گے نا طلاقوں کا کہ بھائی اجماع ہے, تو وہ ادھر ادھر دیوبندی نے لکھا, فلاں نے لکھا. اچھا یہ بھی کہتے ہیں فلاں صحابی 3 کو 1 کہتے تھے, فلاں تابعی 3 کو. کہاں کہتے تھے؟ کدھر لکھا ہوا ہے؟ کوئی سند تو پیش کرو. یہ سوال ہمیشہ یہ لوگ پی جائیں گے. تو ہر باطل جو ہے نا, جو بیسک سوال ہوتا ہے اس کو ہمیشہ پی جاتا ہے وہ, وہیں اس کو پکڑنا ہوتا ہے. یہ کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, فلاں صحابی کہتے تھے, فلاں تابعی کہتے تھے, فلاں امام کا مذہب کہہ دو. کوئی گورنمنٹ کی طرف سے عبداللہ بن عمر کا بھی یہ فتویٰ تھا, فلاں کا بھی فتویٰ تھا, لیکن اس طرح بولتے رہتے ہیں ان کا بھی یہ فتویٰ. ارے کہاں ہے؟ کوئی ضعیف سند تو دکھا دو نا, کچھ دکھاؤ نا. ہم تو آپ سے بول رہے ہیں نا, ہم تو پاگل تھوڑی ہے جو دعویٰ کر رہے ہیں کسی ایک صحابی سے. ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے صریح طور پر کہ 1 کو 3 کو 1 کہا انہوں نے. تو ابھی ٹاپک نہیں ہے, میں ادھر نہ چلا جاؤں. تو ایتھیسٹ بھی ایک بدماشی کرتا ہے, کہتا ہے اصل میں یہ دماغ ایوالو ہو کے یہاں تک آیا, یہ خربوزہ ایوالو ہو کے یہاں تک آیا. کم بختو, یہ شروع کہاں سے ہوئے؟ یہ شروع کیسے ہو گئے؟ وہ سیل کیسے کہہ رہے ہیں اصل میں یوں ہوا تھا پھر یوں سیل بن گیا. وہ سیل کے جو بیسک اکائی ہے نا وہ اتنی پیچیدہ ہے کہ خود سائنسدان ہی کہتے ہیں کھربوں سال میں بھی ایسا اتفاق نہیں ہو سکتا. کھربوں سال میں بھی, اور ہوگا تو وہ دھڑام سے ختم ہو جائے گا اسی وقت. اگر اتفاق سے ہو بھی گیا نا تو دھڑام سے ختم ہو جائے گا. میں نے اس کو کئی دفعہ مثالوں سے سمجھایا ہے, لیکن پھر ہماری تفسیر رہ جائے گی کہ وہ کیسا اتفاق ماننا پڑے گا تب جا کے یہ سب چیزیں ہوں گی. اور وہ اتفاق سے ایسا اتفاق ہو ہی نہیں سکتا, امپاسبل ہے وہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے جانوروں میں عبرت ہے. میں کیوں بار بار یہ ڈاکٹروں کو لتاڑتا رہتا ہوں کہ ان ساری قرآنی آیتوں کا انہوں نے ڈاروین کی تھیوری کے نظریے میں لا کے بیڑا غرق کر دیا, جو انسان کے لیے سب سے مضبوط دلیل تھی اللہ کو پہچاننے کی. تو اللہ فرماتے ہیں تم سوکھا چارہ کھلاتے ہو اور نکلتا کیا ہے؟ گوبر اور دودھ. گوبر اور خون بنتا ہے اس سوکھے چارے سے, اور اس گوبر اور خون کے درمیان سے ہم تمہارے لیے
دودھ پیدا کرتے ہیں وہ کتنا مزے کا، خالصاً، اللہ کہتے ہیں اس میں نہ گوبر کی بدبو نہ گوبر کی رنگت، اور نہ اس میں پیشاب کی بدبو نہ پیشاب کی رنگت، اور نہ خون کی بدبو نہ خون کی رنگت، اور جب یہ تو اس کا کلر ہے، اور مزے کا کتنا ہوتا ہے، سائغ للشاربین، پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے، مزے کا اتنا ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا دودھ بھی پینے کی چیز ہے، جس چیز کی قرآن تعریف کر رہا ہے اس کو چھوڑو نہیں۔ آج کل یہ بھی نئی نئی رپورٹیں آ رہی ہیں دودھ نہیں پینی چاہیے، ایکچولی کر کے نا ڈرامے بازی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ دودھ اس طریقے سے پیو جس طرح نبی نے پیا ہے۔ نبی نے دودھ کھانے کے طور پہ استعمال کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم 2 پراٹھے کھائیں اس کے بعد 1 گلاس دودھ پئیں، یہ والا دودھ اسلام میں ثابت نہیں ہے۔ میں نے دودھ کے بارے میں جتنی حدیثوں کی تحقیق کی، جتنی حدیثیں نکالی، اس پر ایک بیان بھی دیا تھا، ایک ہاسپٹل میں میرا ڈاکٹروں میں بیان تھا، تو جتنی حدیثیں ہیں نا ان میں ہمیں ملتا ہے چند باتیں دودھ میں آپ کو رکھنی پڑیں گی سامنے۔ سب سے پہلے دودھ تازہ ہونا چاہیے، بلکہ اس سے بھی پہلے دودھ آرگینک، بکری چرتی ہوئی گھومتی ہوئی پھرتی ہوئی دھوپ میں پھرے، وہ بھینس گائے دھوپ میں چلتی پھرتی۔ ہم کیا کرتے ہیں، اب ہمارے ایک دوست ہیں ان کی گائے دودھ ایسا دیتی ہے جیسے چینی ملائی ہوئی ہے دودھ میں۔ آپ میں نے دیکھا وہ کھلا کیا رہے ہیں، کیک اور پیسٹریاں کھلا رہے ہیں اپنی گائے کو۔ بیکری میں جتنا آئٹم رات کو بچا ہوا ہوتا ہے سارا ان کے باڑے میں آتا ہے، اور گائے کھاتی ہے، اور دودھ میں اس کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اور لوگ وہیں سے دودھ لیتے ہیں۔ یار اس کا دودھ بغیر چینی کتنا ٹیسٹی، کیک کھلا کے جب دودھ نکالو گے تو یہ والا دودھ نہیں ہے، یہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے نا یہ والا دودھ، بولو نہیں بھائی، دودھ تو چرنے والی، حدیث میں بھی حکم ہے کہ چرنے والی گائے کا دودھ پیا کرو۔ تو اس پہ میں نے حدیث کا پورا ریفرنس ایک بیان میں نے بیان کیا تھا کہ چرنے والا جانور، نبی کے دور میں اونٹ چرتے تھے، کھلے پھرتے تھے، جڑی بوٹیاں کھاتے تھے، بکری بھی گائے بھی۔ آج جو ہم لوگ ہیں وہ پراٹھے کھلا رہے ہیں بکری کو، گائے کو، ونڈے نا آج کل نیٹ پر، یہ ونڈا کھلاؤ بھینس موٹی ہو جائے گی، دودھ ایسا نہیں، وہ تو ہو جائے گی موٹی، اور پہلے اور کم موٹی ہے پہلے، اور پھر دودھ اس کا گاڑا کے نا چکر میں پڑا کریں، جتنا دودھ گاڑا ہوگا اتنا فیٹ اس میں زیادہ ہوگا، منرلز کم ہوں گے، فیٹ زیادہ ہوگا۔ دودھ گائے، پنجاب کی گائے کا دودھ میں کم ذائقہ ہوتا ہے لیکن صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، چرتی ہے، دھوپ میں پھرتی ہے، گھاس کھاتی ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ دودھ بالکل فریش اور تازہ، میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے نبی نے بوائل کر کے دودھ پیا ہو، ابال کے۔ ہم جب دیر سے دودھ پیئیں گے، رکھ دیں گے اس کو، تو بوائل کرنا پڑے گا ہمیں، جرمز بہت تیزی سے آتے ہیں اس میں، تو دودھ فوراً ادھر نکالا ادھر پیا، اس طریقے سے دودھ پیئیں آپ۔ تیسری چیز کہ ہمیں حدیثوں میں جو ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید بھوک میں دودھ پیا ہے، اور کھانے کی جگہ، اور یہ صحیح حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا دودھ وہ کھانا ہے جو کھانے اور پینے دونوں کے قائم مقام ہے، کھانے کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے اور پینے کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے، جبکہ ہم دودھ کو ایک مشروب کے طور پہ لیتے ہیں، ڈرنک کے طور پہ لیتے ہیں۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے ڈرنک بھی ہے لیکن یہ کھانا ہے، لنچ ہے، یہ ڈنر ہے، یہ ناشتہ ہے، بس ٹوٹل یہی ختم۔ تو اس طرح سے پیئیں گے تو فائدہ ہوگا۔ اب اس طرح ہم لوگ جیسے کہاں پی سکتے ہیں، ہمیں تو توند بھرنی ہے، بھوک لگ رہی ہے، تو پہلے ہم پراٹھے وراٹھے پھوڑ پاڑ کے، ڈبل روٹیاں پھوڑ دی، پراٹھے پھوڑ دیے، پیزے پھوڑ دیے، برگر پھوڑ دیے، اس کے بعد حکیم صاحب نے کہا 1 گلاس دودھ پی کے سونا چاہیے۔ اب نہیں پینا چاہیے، اب بربادی کے علاوہ کچھ بھی حاصل بولو نہیں ہو۔ اچھا چوتھی چیز، کتنی 3 نمبر ہو گئے نا، اس پہ ایک الگ سے کلپ بنا کے چلا دینا۔ چوتھی چیز، اس میں چینی نہیں ڈالنی ہے، بچوں کو بچپن سے دودھ میں چینی ڈال کے عادی بناتے ہیں، نبی نے شہد بھی نہیں دودھ میں ڈالا، بلکہ دودھ شہد میں ڈال کے پیش کیا گیا تو آپ نے ناپسند کیا اس کو۔ وہ تو خیر ایک آپ کی طبیعت میں دنیا سے بے رغبتی بھی تھی، اب یہ تو ڈاکٹر سے پوچھیں شہد ڈالنے کے نہیں آنا، لیکن جو حدیث میں ہے خالی کیا، خالی دودھ، بس وہی کھانے کی جگہ، بس ختم۔ جب آپ کو بہت شدید بھوک لگ رہی ہے، دودھ پیا، پیٹ بھر لیا، ختم، بس یہ پورا آپ کا لنچ ہو گیا، آپ کا ڈنر ہو گیا، تو پھر فائدہ ہوگا۔ ایسے کون پیتا ہے میرے بھائی؟ اور حقیقت میں بتاؤں، آپ ایک دفعہ اس کی عادت ڈال دو، مزہ نہ آئے پیسے واپس۔ ابھی یہاں ایک جاننے والے تھے، ان کے ابا 100 سال سے بھی زیادہ میں فوت ہوئے ہیں، وہ یہی کرتے تھے، شدید بھوک میں اتنا دودھ پیتے بس ختم، اس کے بعد کچھ نہیں کھانا پینا ہوا۔ اور جو میں نے ایک انٹرویو نہیں لیا تھا، نہیں انٹرویو نہیں آیا ان کا ابھی، ابے نہیں، وہ ایک اور صاحب ہیں، ان کے ابا بھی 110 سال میں، کہیں 105 سال میں جا کے فوت ہوئے، ارادہ ہی نہیں تھا ماشاءاللہ ان کا فوت ہونے کا، بڑی عمر، حکیم تھے وہ کیا کرتے تھے، صبح بس انڈے اور دودھ بس، اور پھر کچھ بھی نہیں کھانا، کم، تبھی ہم کہتے ہیں کم کھاؤ کوالٹی کھاؤ۔
ہم زیادہ کھانے کو فوکس کرتے ہیں, کھانے کی کوالٹی نہیں دیکھتے. میں بھی یہ باتیں کر رہا ہوں, آپ سمجھ رہے ہو سب پتہ نہیں, باتیں کر رہا ہوں میں, ہم بھی آگے پھوڑ پھاڑ دیتے ہیں. چلو تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, باتیں تو اچھی کرے نا انسان, دودھ کو بدنام نہ کرے, کیونکہ دودھ جو نبی نے پیا ہے وہ اس طریقے سے پیا ہے. اچھا ہم آگے چلتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ ومن ثمرات النخیل والعناب واوحى ربک الی النحل. اللہ کہتے ہیں دیکھ تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کر دی ہے, اس کے دل میں اللہ نے ڈال دیا ہے. کیا ڈال دیا ہے؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا, کہ پہاڑوں پر تو اپنا گھر بنا. ومن الشجر, درختوں پہ چھتا جو بناتی ہے یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ ہے بھائی. گھروں سال میں اس نے یہ سیکھ لیا, ہم یونیورسٹیوں میں 4 سال بعد نہیں سیکھ پا رہے ہیں, اتنی سی کھوپڑی میں کروڑوں سال. تو ایسا نہیں ہے, پہلے دن سے ہی اللہ نے اس کو یہ پیدا ہی ایسے کی ہے کہ یہ اسی طرح اپنے آپ کو سروائیو کرے گی, اسی طرح بنایا اللہ نے اس کو. کیسے چھتا بناتی ہے 6 کونوں والا, کیسا فیملی سسٹم ہے, ملکہ مکھی اور مزدور مکھی, پوری اس پہ تو کتابیں لکھی ہیں سائنسدانوں نے, پورے گروپ کی شکل میں رہتی ہے. اللہ فرماتے ہم نے اس سے کہا کہ تو جا کے کلی من کل الثمرات, اے مکھی ہر طرح کے پھلوں کا رس چوسنا, فسلکی سبل ربک ذللا, اور تو بائے ایئر جتنے لمبے راستے طے کرے گی تیرے رب نے وہ راستے مسخر کر دیے ہیں, راستے نہیں بھولے گی. تو اتنی دور دور نکلتی ہے نا مکھی, انہی ٹریک پہ چلتی ہوئی واپس آتی ہے. یہ کیسے سیکھ لیا اس نے کروڑوں سال میں؟ کوئی نہ کوئی لاجک یہ پھینک دیں گے سائنسدان لوگ, یہ کہیں گے ایکچولی پہلے وہ آتی تھی تو راستے میں ہلاک ہو جاتی تھی, تو بہت ساری مکھیاں ہلاک ہو گئیں, ایک پہنچنے میں کامیاب ہوئی تو پھر اس کے دماغ نے خود بخود اگلی نسل میں یہ نالج شیئر کر دی. ہمارا بچہ انجینئر بن جاتا ہے, اگلی نسل میں وہی پکوڑے ہی بیچ رہا ہوتا ہے. وہ کیا خیال ہے؟ تو ایسا نہیں ہوتا, کہنے کو کچھ بھی کہہ سکتے ہو, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن یہ ہنسنے کے لیے اچھی باتیں ہیں, لطیفے ہیں. اتنا بڑا شہد کی مکھی کا پورا ایک سیٹ اپ چل رہا ہے, ملکہ مکھی کہاں سے آ گئی, مزدور مکھی کہاں سے آ گئی, نر مکھی الگ, مادہ مکھی الگ, نر کا کام الگ, مادہ کا کام الگ. اور ایسے خوبصورت ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنا اس چھتے میں, بیسیوں راکٹ سائنس ہے یہ آسان سائنس نہیں ہے شہد کی مکھی کو سمجھنا. تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو پھر راستے نہیں بھولتی, انہی راستوں پہ واپس آتی ہے. یخرج من بطونها شراب مختلف الوان, اس کے پیٹ سے کیسا مشروب نکلتا ہے, مختلف الوان. ذائقہ اللہ نے نہیں بتایا, کیونکہ ذائقہ تو ہمیں پتا ہے. جب کسی چیز کو تشبیہ دینی ہوتی ہے مٹھاس سے, ذائقے سے, ابے شہد کی طرح میٹھا کہتے ہیں نا, تو اللہ فرماتے ہیں فیہ شفاء للناس, اور اس میں ہم نے لوگوں کے لیے شفا رکھ. بہت ساری بیماریوں میں شہد میں شفا ہے. زخم پہ آپ لگائیں زخم ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے, کھانسی میں شہد گلے کو ٹھیک کر, بہت ساری بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون, غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے اس میں. اور بہت ساری اللہ نے نعمتیں بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق السماوات والارض, جو اللہ کی نعمتیں اس میں بیان ہوئی ہیں نا, مختصر وہ آیتیں میں پڑھ لیتا ہوں, پوری نعمتوں کا تو بیان بہت مشکل ہو جائے گا. سلیکٹڈ آیتیں جو ابھی سامنے آتی چلی جائیں گی وہ پڑھتا رہوں گا. یہ سب نعمتیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ سائنسدانوں کے چکر میں پڑھ کے اللہ سے غافل مت ہو جاؤ. پیسے میں, دولت میں, دنیا داری میں, بھائی اللہ نے بنایا ہے یہ سب تمہارے لیے, یہ خود بخود نہیں ہو رہا, آٹومیٹیکلی کچھ بھی نہیں ہوتا. فرمایا خلق السماوات والارض بالخلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين. اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں ایک غلیظ پانی سے بنایا, ایک غلیظ چھوٹا سا قطرہ ہوتا ہے اس سے بنایا, اور کیسا شاہکار, فاذا هو خصيم مبين, جھگڑالو اور ڈیبیٹ کرنے والا, بحث کرنے والا. بحث کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ ہی کے بارے میں بحثوں میں لگا ہوا ہے کہ ہم خود بخود بنے ہیں یا ہمیں کسی نے بنایا ہے. بھائی تم پانی کی بوند تھے چند سال پہلے, کروڑوں خربوں سال میں تھوڑی وہ پانی ایوالو ہوا ہے, بوند تھے, چند دنوں میں اس سے آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپڑے, ہاتھ, انگلیاں, ناخن, پاؤں, گھٹنے, جوائنٹ سب بنا کے مارکیٹ میں لایا گیا تمہیں. اور اللہ فرماتے اذا ہوا خصیم, اچانک, اذا کہتے ہیں اچانک, اچانک جھگڑالو. اچانک کا مطلب کیا کہ اس کے اس مادے کو دیکھو تو لگے گا کہ یہ تو سروائیو ہی نہیں کر پائے گا, ایسے ہی کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ایسی ذہین مخلوق کہ جھگڑے کرنا شروع. اور سورہ یاسین میں کیا اللہ نے کہا جھگڑے بھی کس سے کرتا ہے؟ ہم سے جھگڑا کرتا ہے کہ تو نے نہیں بنایا,
ہم خود بخود وجود میں آئے ہیں. اور جو مانتے ہیں اللہ نے بنایا وہ پھر اللہ کی آیات نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں بنا تو دیا, دوبارہ نہیں بنا سکتا, اس میں جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ نے ایک نعمت بیان کی, دیکھو کیسا شاہکار بنایا. والانعام خلقها, اس نے صرف انسانوں کو نہیں بنایا, انسانوں کے فائدے کے لیے چوپایوں کو بھی بنا دیا اس نے. ہمارے فائدے کے لیے کس کو بنایا؟ جانوروں کو. اور ڈارون نے کہہ دیا ہم بنے ہی جانوروں سے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہمارے فائدے کے لیے جانور بنائے, ڈارون نے جانور سے ہمارے باپ دادا کا رشتہ جوڑ دیا. والانعام خلقها, اس نے جانوروں کو بھی پیدا کیا. یہ بات ضرور ہے, قرآن کہتا ہے یہ جتنے جانور ہیں امم امثالکم, یہ تمہارے جیسے ہیں, تمہاری جنس میں سے ہیں. جنس کا مطلب کیا ہے؟ ان سب کو بنانے میں چند چیزیں کامن رکھی گئی ہیں تاکہ ہمیں ان سے انسیت ہو. سب کی آنکھیں ہوتی ہیں, سب کی ناک ہوتی ہے, اکثر کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, چلتے ہیں, خوراک کی ضرورت سب کو, آکسیجن کی ضرورت سب کو. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو ہے اب تمہارا کوئی ان سے ریلیشن ہے, ایک بیکٹیریا تھا جس سے سب کچھ بنا دیا. امم امثالکم ضرور ہیں, تمہاری ہی طرح کی مخلوق ہے. ہماری طرح کی کیوں, کچھ مخلوقات ایسی بھی ہیں جو ہماری طرح کی نہیں ہیں, وہ ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. جنات ہیں اور فرشتے ہیں, وہ سائنس کے دائرہ کار سے ہی باہر ہیں, جو ہم اپنی جنس کی چیزوں کے بارے میں تحقیق کر سکتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا من خلقها لکم فیہا دفء, اس میں ان جانوروں کی کھال میں تمہارے لیے گرمی کا سامان سے کمبل بنتے ہیں, اس سے جیکٹیں بنتی ہیں. پہلے زمانے میں تو اسی کے ذریعے انسان کو گرمی حاصل ہوتی تھی. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو تم کھا بھی جاتے ہو. وَلَكُمْ فِيهِ جَمَالٌ, اور جب یہ ریوڑ لے کے صبح اپنے گھروں سے نکلتے ہو, پہلے کمائی کا یہی ذریعہ تھا, تو اس میں تمہارے لیے ایک جمال ہوتا ہے, زینت ہوتی ہے. وَحِينَ تَسْرَحُونَ, اور جب شام کو یہ ریوڑ لے کے نا بکریوں کا, بھیڑ بکریوں کا صبح چرانے کے لیے نکلتے ہو, شام کو واپس آتے ہو, اس میں بھی تمہارے لیے ایک زینت ہوتی ہے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ, ان جانوروں پہ بوجھ رکھ کے دور دراز علاقوں کا سفر کرتے ہو. آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو نہیں کرتے, لیکن ہمارے باپ دادا نے کیے ہیں. اگر وہ نہ کرتے تو ہم بھی نہ ہوتے پھر آج, کیونکہ ٹریولنگ نہ ہوتی, تجارت نہ ہوتی, وہ بھی مر چکے ہوتے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہی. ہماری جدی پشتیوں میں نا انسانیت کی بقا اللہ نے ان جانوروں سے وابستہ کی ہے. پوری دنیا میں جو ملک آباد ہوئے ہیں نا اتنے, یہ یا تو سمندری راستوں سے, یا اونٹ کے ذریعے, یا گھوڑوں کے ذریعے. تو اللہ فرماتے ہیں ان جانوروں میں والخیل والبغال والحمیر لترکبوها, اسی نے خچر, گھوڑے اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پہ سوار ہو. وزینہ, اور اس میں تمہاری زینت ہو. ان سواریوں میں اللہ نے زینت بھی رکھی ہے. آج کا گھوڑا کیا ہے؟ لینڈ کروزر. آج کا گدھا کیا ہے؟ CD70 رکشا. ٹھیک ہے نا, آپ کہہ سکتے ہو رکشے میں تو زینت نہیں ہے. بھائی آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے. جب کوئی شخص رکشا چلانے والا مارکیٹ سے رکشا نکالتا ہے اور بیٹھتا ہے تو وہ ایسے اس کو لگتا ہے جیسے میں چاند پہ پہنچ چکا ہوں. انسان ہمیشہ مقابلہ اپنے جیسوں سے کرتا ہے. رکشے والوں سے پوچھو تمہیں اس میں کتنا فخر ہے, وہ نا پومپ پومپ بجاتے ہیں جن کے پاس رکشے نہیں ہیں, ان کو چڑھانے کے لیے. بھائی غریبوں میں جو بے روزگار ہیں, جو جن کے پاس رکشا نہیں ہے, تو یہ رکشے والے ادھر سے سائڈیں لگاتے ہوئے جاتے ہیں وہاں سے, ان کے لیے زینت کس میں ہے؟ رکشے میں ہے. تو اللہ کہتے ہیں ان سواریوں میں نے تمہارے لیے زینت بھی رکھی ہے. تو سواریاں بھی انسان کی زینت ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کسی کو سواری میں بیٹھ کے اچھا فیل ہو رہا ہے, اپنی گاڑی میں بیٹھ کے اچھا فیل ہو رہا ہے, تو یہ انسانی نیچر ہے, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. شو بازی بری چیز ہے, شو تکبر الگ چیز ہے, دوسرے کو نیچا دکھانا, پونپ پونپ کرنا اس کو, ٹھیک ہے, میرے پاس ہے تیرے پاس نہیں ہے, یہ ہے بچکانہ حرکت. اور اگر آپ کی زینت کی, دیکھو گھر میں بھی ہم چاہیں اگر گھر ایسا بنا سکتے ہیں کہ سونے کی جگہ ہو اور بس پڑے رہو وہاں پہ سادہ. ابھی وہ مفتی حنیف قریشی صاحب, کیونکہ وہ خود بریلوی مکتب فکر کے ہیں نا, اس لیے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, انہوں نے بتایا کہ ہمارے ایک بزرگ ہیں جو بہت سادہ ہیں, وہ پتہ نہیں کتنے کروڑوں کے بنگلے میں چٹائی پہ بیٹھتے ہیں سادگی کی وجہ سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ بیٹھتے چٹائی پر ہیں کیونکہ مزاج میں کیا ہے؟ سادگی. بنگلہ کروڑوں کا ہے, بیٹھے ہوئے اس میں کس پہ ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں قطر یا ایمریٹس کے بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہوں, نیچے چٹائی پہ بیٹھ کے
کہ چٹائی پہ بیٹھنا سنت ہے. پبلک تو پھر بولے گی نا بھائی صاحب, مفتی صاحب بس کرو یار. تو ہے کیا کریں. خیر, اس لیے جو یہ خامخواہ کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دو پہلو ہیں, ایک دین اور ایک آپ کی ذاتیات. جو عرب کا کلچر تھا, تو ہمیں آپ کو فالو کرنے کا حکم ایز اے پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جن پیغامات میں آپ میسنجر آف گاڈ کی حیثیت رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ حیثیت جو آپ کی محمد ابن عبداللہ ہے, عربی ہیں, تو وہ تو ایک کلچر ہے. ہر قوم کا اپنا کلچر ہوتا ہے. اس میں ہمیں نبی کو فالو کرنے کا حکم نہیں ہے. کوئی کر لے تو ٹھیک ہے, نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کو اگر ہمیں فالو کرنے کا حکم ہوتا, آپ کی حیثیت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس حیثیت سے کہ آپ عربی تھے, تو بھائی پھر تو ہمیں جو کی روٹی کھانی چاہیے, پھر تو ہمیں ازار پہننا چاہیے. نبی کے دور میں تو یہ والا ڈریس نہیں تھا. پھر تو ہمیں گدھے پہ سواری کرنی چاہیے, جہاز نہیں تھے. ہم یہی کہتے ہیں بھائی وہ کام جو نبی نے کیے ہیں وہ کلچر کی بیس پہ کیے ہیں. عربوں کا کلچر تھا. ہاں, جو کلچر شریعت کے خلاف تھا نبی نے وہ چینج کر دیا. جو غیر شرعی تھا وہ چینج کر دیا. عرب عورتوں کا کلچر تھا, سینے پہ دوپٹے نہیں ہوتے تھے, ایسے سینے کھلے ہوتے تھے, بازاروں میں پھر رہی ہوتی تھی. یہ کلچر اسلام کے خلاف, اللہ کے خلاف. اسلام نے اس کلچر کو چینج کیا. یدنین علیہن من جلابیبہن, باہر جب نکلو گی بڑی چادر لے کے نکلو گی. تو وہ کلچر میں ہمیں نبی کو فالو کرنے کا حکم نہیں ہے. ان چیزوں میں کوئی کر لے تو اس کی مرضی ہے, لیکن یہ نہیں. اچھا خیر, تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سواریوں میں تمہارے لیے زینت بھی ہے. جب کسی کو پہلی تنخواہ ملتی ہے اور 0 میٹر بائک لے کے آتا ہے, گاڑی خریدتا ہے, خوش ہوتا ہے, دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے, اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے. لوگ خام خواہ کے صوفی بن کے ابے دکھا کیوں رہا ہے ہمیں, تو دکھانے تو بھائی ہاں چڑھانے کے لیے دکھا رہا ہے تو پھر غلط بات ہے. بعض لوگ چڑھانے کے لیے دکھا رہے ہوتے ہیں, وہ سب آج کل آ نہیں رہے جو چڑھانے کے لیے